لفظ کنیز کا استعمال نہیں کیا. جن کی تھی انہوں نے اماں کہا. جب وہ ماں کہتے تھے تو میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے. میرا شہر تھا، مدت کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی، پہلی سطر تھی، میرا ذہن تھا ابھی تمہید ہے، آپ ہوں ہاں کریں گے. آپ نے زبانوں کو حرکت دی، ذکر کی تسبیح پڑھی، دوسری سطر بھی آپ ہی کا حق بنتی ہے. کتابیں کہتی ہیں حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش میں رہتی تھی. اس کے ہاتھ کا مالک علی ہے. جسے فضا پہ بولنا آتا ہے وہ بندہ بولے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. شہزادی فضا تمہاری گواہی کو قبول فرمائے. بسم اللہ سے. کتابیں کہتی ہیں ماشاء مولا حسین زندگی عطا فرمائے. کتابیں کہتی ہیں بسم اللہ مولا حسین زندگی عطا فرمائے. کتابیں کہتی ہیں حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش میں رہتی تھی. رات کے اس پہر میں کیا میرے شہر نے کمال عقیدہ سنا. پھر اگلی سطر بھی تمہاری ہی سماعتوں کو ہدیہ. لوگوں نے جنت میں جانا ہے، یہ جنت میں رہتی تھی. سارے بولو، آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. بسم اللہ. لوگوں نے جنت میں جانا ہے، یہ جنت میں رہتی تھی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ندیم بھائی، بابر بھائی، عظمت بھائی، مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم، مجھے عالم خواتین میں کوئی خاتون ایسی نظر آئی نہیں جس کا میں تقابل فضا کے ساتھ پڑھ سکوں. میں کہوں کہ اس بی بی کی برابری فضا کے ساتھ ہے. میں کسی کی مثال ہی دے سکوں کہ اس بی بی کی مثال فضا جیسی ہے. مجھے عالم مستوریات میں ایک بہت عزت والی بی بی نظر آئی. نام اس کا مریم تھا، لقب اس کا بطول تھا. عیسیٰ جیسے معصوم کی ماں تھی، لیکن جب میں نے مریم کا موازنہ فضا سے سوچا تو بنتا ہی نہیں تھا. مریم کو ایک معصوم ماں کہتا تھا، فضا کو 4 معصوم ماں کہتے ہیں. مولا حسین عزت عطا فرمائے. شہزادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ. مولا حسین زندگی عطا فرمائے. مریم کو صرف عیسیٰ نے ماں کہا، فضا کو حسن بھی اماں، حسین بھی اماں، سجاد بھی اماں، باقر بھی اماں. جسے 4 معصوم ماں کہیں اسے فضا کہتے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شہزادی نوکری کرنے کے لیے آئی تھی اور سیدوں نے صرف نوکری میں قبول کیا. لے میں چوک میں ہوں، چوراہے میں ہوں، مجھے یہ بھی خبر ہے کہ 2019 ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ مجھے سن رہے ہیں، کچھ مجھے لکھ رہے ہیں، اور یہ بھی فخر میری قوم میں مجھے ہی حاصل ہے کہ اس آدمی کو وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. تو لہٰذا میں اپنے لفظوں کا پورا ذمہ دار ہو کے جملہ کہنے لگا ہوں. اپنے شہر کے چوک میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا کر سکتا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں زہرا کے اختیار کیا ہے. میں ان کے دروازے پہ جھکنے والی کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں. فضا صرف جنتی نہیں، مالکہ جنت ہے. دعویٰ میں نے کیا ہے، آپ نے صرف تائید کرنی ہے. میں دعویٰ دیا، میں دلیل لے کے جاؤں. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ فضا صرف جنتی نہیں، مالکہ جنت ہے. فضا کا تصرف ہے جنت پہ. جنت ہے شہزادی فضا کی ملکیت. اب کسی بندے کے ذہن میں سوال ہے اور وہ فوراً اٹھے اور اٹھ کے پوچھے کہ فضا جنت کی مالکہ کیسے؟ یہ امام بارگاہ ہے. میرا ابتدائیہ تھا جب میں نے یہاں عشرے پڑھے. اسی امام بارگاہ سے قرآن لے کے یہاں منبر پہ رکھو. مجھے شہنشاہ حسین کی عزت قسم قرآن کھولو، اس سے پوچھو کہ جنت کے مالکوں کا ذکر کہاں ہے. جنت کے مالکوں کا ذکر ہے سورہ مبارکہ دہر میں. سورہ مبارکہ دہر میں جنت کے مالکوں کا ذکر کیسے آیا؟ جب آل محمد نے دی تھی روٹیاں. جو بول سکے وہ بولے، جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ بولے، جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ سر بھی نہ ہلائے، آنکھیں بھی نہ جھپکے، خاموش بت بن کے بیٹھا رہے. اگر تو ہوا شہزادی کے ذکر میں کمال تو پھر زبان کیا یہاں پتھر بھی بولے. قرآن کہتا ہے کہ سورۃ دہر میں آل محمد سے مانگی گئی تھی روٹیاں. اس کا سارے شیعہ سنیوں نے لکھا کیا فلسفہ؟
روزانہ منت کے روزے تھے، رسول نے رکھوائے، آل محمد نے رکھے، بالکل افطار کا وقت آتا، ندیم بھائی دروازے پہ دستک، فضا دروازے پہ جاتی، کوئی دروازے پہ، کوئی دروازے پہ، کوئی، اب مجھے اس کوئی کا نہیں پتا وہ کون آتا تھا، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے مجھے ان کے دروازے میں مانگنے والوں کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا یہ کون آیا کرتے تھے اور لے کے کہاں چلے جایا کرتے تھے۔ میں اپنے شہر میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، مجھے تو ابھی تک وہ فقیر ہی نظر نہیں آیا جو علی سے رکوع میں انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ میں تو ابھی تک تاریخ سے وہ فقیر پوچھ رہا ہوں، کہاں گیا وہ فقیر جس نے مانگی تھی علی سے انگوٹھی؟ اور کتنا کمال فقیر تھا کہ اس کی آواز علی نے نماز میں سن لی۔ جبکہ میرا بادشاہ علی کہتا ہے کہ میری نماز ہے توحید سے گفتگو کا نام، مجھے اس پہ بحث ہی نہیں کرنی، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، یہ پھر کبھی امام بارگاہ کے اندر بات ہوئی تو پھر پڑھیں گے۔ ان کے دروازے پہ آتا کون تھا، یہ روپ کون کون سا تھا؟ پہلے دن دروازے پہ دستک، انا مسکین، فضا اندر آئی، سیدہ نے اپنی روٹی دی، علی نے اپنی روٹی دی، حسن نے اپنی روٹی دی، حسین نے اپنی روٹی دی، 4 روٹیاں آئی فضا کے ہاتھ پہ، نیچے رکھی فضا نے اپنی روٹی، بولو علی ولی اللہ کا واجب سمجھنے والے، نیچے رکھی فضا نے اپنی روٹی، دروازے پہ گئی، جو بھی کھڑا تھا بغیر دیکھے ہاتھ میں رکھی روٹی، فضا گھر کے اندر، دوسرے دن پھر دستک، پھر افطار کا وقت، پھر 4 روٹیاں سیدوں کی، 5ویں روٹی پھر فضا کی، پھر تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک، پھر روٹیاں، پھر 4 سیدوں کی، 5ویں فضا کی، روٹیاں روزانہ گئی 5، دن آئے 3، روٹیاں چلی گئی 15، پہنچ گئی عرش پہ، اللہ نے لگایا عدل کا ترازو، ادھر رکھی 15 روٹیاں، ادھر رکھی صرف جنت۔ میں جنت کے مالک پڑھنے لگا ہوں، جنت کی ملکیت پڑھنے لگا ہوں، ادھر رکھی روٹیاں، ادھر رکھی جنت۔ میں چوک چوراہے میں کھڑا ہوں، شیعہ کتابوں کا صرف حوالہ نہیں میرے سینے میں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اہل سنت کے آج کے دور کے زندہ جید ترین خطیب پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں لکھا، بلکہ یہ مکے مدینے کا فقیر یتیم نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ یہ تو اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا کے دروازے پہ مانگتے تھے۔ اب یہ سوال تو قبلہ طاہر القادری سے پوچھنے والا ہے کہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، بولے جس کا عقیدہ ہے وہ بندہ تو ہاتھ اٹھائے، فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ان میں تو نفس ہی نہیں، ان میں تو خواہش ہی نہیں، فرشتوں کو بھوک اس چیز کی۔ اچھا جو نہیں بولے میں مثال دینے لگا ہوں، میں ممبر پہ مجلس پڑھوں، وہاں سے کوئی شخص آگے علوی صاحب مجلس روکیں، آئیں پہلے چائے پئیں، تو کیا مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کمرے میں چائے پی رہا ہوں اور کوئی کہے چائے چھوڑیں، ممبر خالی ہے، اب میں وہ چھوڑوں گا کیونکہ یہ ہے افضل کام۔ ابھی آپ پہنچے نہیں جہاں میں پہنچانے لگا ہوں، وہ تھا کم تر کام، افضل کے لیے کم چھوڑا جاتا ہے، کم تر کے لیے اعلیٰ نہیں چھوڑا جاتا۔ میرا شہر رات کے اس وقت میں بولے فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، نا فرشتے پڑھ رہے تھے توحید کی تسبیح، خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو سیدوں سے مانگو، تسبیحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، فرشتوں نے زہرا کے دروازے پہ دستک دی، خدا نے ہمیں بتا دیا اور ان سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق 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 اللہم صلی علی محمد۔ تو آج ہمیں کہتا ہے کہ ان سے رزق نہ مانگ، تو ہمیں کہتا ہے ان سے بیٹے نہ مانگ، فرشتوں نے سیدوں کے دروازے سے مانگا۔
रोटियां गई अर्श पे, कितनी? इनमें रोटियां फिजा की कितनी थी? इसका मतलब जन्नत में 5वां हिस्सा फिजा का। मैंने कुरान पढ़ा है, मैं चौक में खड़ा हूं। 5वां हिस्सा हो गया फिजा का। क्या कहने, अब जो भी जन्नत में जाएगा उस सैयदों ने माल का बनाया है फिजा को। मैंने खताबत में तो नहीं बना दिया, सैयदों ने बनाया है, क्योंकि उनका करम उन्हें मजबूर कर रहा था। इन्होंने अम्मा कहा था, ये कैसे हो सकता है, एक माँ तो जन्नत की सरदार हो। दूसरी को भी जन्नत की माल का बना दिया, बराबर यकसा तकसीम कर दिया। फिजा हो गई जन्नत की मालिकों में से, इसलिए कि रोटियां 3 गई थी, वो भी 7 तुली, आयतें भी 30 उतरी, जन्नत भी तुल गई, जन्नत भी चली गई। जन्नत ले ली सैयदों ने, खरीद ली कीमत दे के। लोगों को जन्नत में जाने का शौक है। मेरे अहले सुन्नत भाई मजलिस में तशरीफ फरमा है, मैं चौक में हूँ। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ उनकी तारीख में 10 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नाम मिलते हैं। वो 10 सहाबा कौन थे? वो कहते हैं उन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। उनकी फजीलत क्या है? मेरे अहले सुन्नत भाइयों का अकीदा, ये 10 वो सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मेरे अहले सुन्नत भाइयों 10 सहाबा के नाम किताबों में भी लिखे, इस्लामियात में भी लिखे, दीनियात में भी लिखे, मस्जिद के मेहराब में भी लिखे, अपने मदरसों में भी लिखे। ये वो 10 सहाबी हैं, ये वो 10 सहाबी हैं, ये वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मैं चौक में खड़ा होकर अकीदा पढ़ूं और मेरा शहर ना बोले तो फिर मेरे आने का फायदा। मुझे 14 की 14 सच्चाइयों की कसम, आपके पास सिर्फ 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बशारत दी है। ये सारे वो बैठे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। ये सारे वो बैठे हैं, हमें बशारत नहीं दी, बशारत और है, जमानत और। हमारे पास है जन्नत में जाने की जमानत। हाँ, किसी दौर में जन्नत महंगी होती थी, हुसैन ने सस्ती कर दी, बड़ी सस्ती की है। इतना लंबा जम्मे गफीर है, एक बंदा अपनी मर्जी का उठा, उसके सर पे कुरान रख के पूछ, तू जन्नत के लालच में आया है? मस्जिद के नमाजी को जन्नत का लालच था, काबे के हाजी को जन्नत का लालच था, मदरसे शबीर में आने वाले मातमी को जन्नत का लालच क्यों नहीं है? इसलिए तो महशर लखम ही कहा था कि मातम के इवज फरदोस मिले। ये बात हमें मंजूर नहीं, तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी है, मजदूर नहीं। बोलो आकर तक अपनी चेहरे हाथ उठा के हैदरी। बादशाह हुसैन इज्जत हमें जन्नत की ख्वाहिश। सारे मिलके हैदरी। जन्नत के मालिकों में फिजा का नाम। अगर लोधी साहब जरा अगली हिकमत देखिएगा, अगली हिकमत क्या थी? नबी ने रोजे रखवाए, खुद नहीं रखा। माल की इज्जत है नबी की वजह से।
فضہ کی بھی عزت ہے تو رسول کی وجہ سے، لیکن مشیت پروردگار اور حکمت محمدی کیا تھی؟ رسول نے جنت کے مالک بنا دیا اپنی اہل بیت کو، صرف اپنی آل کو۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیں، یہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے انہیں مالک بنا دیا تو خود اپنا نام کیوں نکال لیا؟ رسول نے فرمایا کیونکہ میری حکمت جانتی تھی میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا ہے۔ میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں دلیل دوں، ساری زندگی نبی نے کہا یا علی لحمو کا لحمی، مولانا صاحب تصدیق کیجئے گا، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، دمو کا دمی، تیرا خون، یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون۔ یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کہہ دیں میرا تیرا، نا تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری دوستی میری دوستی، تیری دشمنی میری دشمنی۔ لمبی تکرار نہ کروں، بات تو ایک ہی بات پہ ختم ہو جائے گی، تیرا خون میرا خون، تیرا خون میرا خون۔ اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ نے جیسی یہ پیدا کی ہے نا، پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ اب میں صرف اشارہ کروں گا، مجمع سارا سمجھ آئے گا۔ رسول نے کہا تیرا خون میرا خون، اب اس میں سے تم نے خون نکالنا ہے اور پھر بات کھلے گی۔ تیرا میرا، تیرا میرا، جو علی ولی اللہ پڑھے وہ محمد اور رسول اللہ کا دشمن نہیں ہوتا۔ ہاں محمد اور رسول اللہ پڑھ کے بندے علی اور ولی اللہ۔ جنت کے مالکوں میں، جنت کے مالکوں میں دیکھیں میری طرف، یہ فلم بنانے والا ہے، سچ مچ کا نہیں۔ فضہ ہو گئی جنت کے مالکوں میں سے۔ 21 مفاخرے لکھے ہیں لوگ سب، 21 مفاخرے جو مختلف دور میں علی کے صحابیوں اور فضہ کے درمیان ہوئے۔ جب یہ آپس میں بحث کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کو ہرانا، ایک دوسرے پہ اپنا فخر جتلانا۔ جیسے دو پڑھے لکھے ایک دوسرے کو اپنی ڈگریاں نہیں دکھاتے۔ ایک دن جناب سلمان آئے تھے دہلیز پہ، جناب سلمان نے دہلیز پہ آ کے کہا فضہ ایک پیغام لے کے آ۔ فضہ کہا جلدی کر سلمان سنا۔ سلمان کہا سن فضہ، میں جب بھی دروازے پہ آتا ہوں تیرے لہجے میں روب کیوں ہوتا ہے؟ کس چیز کی فضیلت ہے تیرے پاس؟ حد ہو گئی ہے کہ میں بھی تو نوکری کرتا ہوں ان کی، تو بھی نوکری کرتی ہے۔ ہاں تجھے اماں کہتے ہیں، مجھے نانا کہتے ہیں۔ آئے واہ مدینے والے سیدوں، تمہیں کہتے ہیں اماں، مجھے کہتے ہیں نانا، میں اٹھاتا ہوں تو سلاتی ہے، تو کھلاتی ہے میں کھلاتا ہوں۔ کرم تو سیدوں کا ہم دونوں پہ برابر ہے۔ پھر تیرے پاس وہ کون سی فضیلت ہے جو تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں؟ شہر نہیں عقیدہ بولے گا فضا دیکھ سلمان بھائی میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے موازنہ تقابل مفاخرہ کیا نہیں تھا، بات تو نے شروع کر دی ہے تو میں دہلیز پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں، اس دہلیز کی قسم، اس چوکھٹ کی قسم، زندگی میں میرے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، تیرا میرا مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ سلمان کا صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں تیرے پاس کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ فضا دہلیز زہرا پہ ہاتھ رکھ کر سلمان کیا یہ فضیلت کم نہیں ہے؟ میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے علاوہ کوئی کار میں زہرا کے چہرے کی کاریاں، میں سیدہ کے چہرے کی کاریاں ہوں، میں سیدہ کے چہرے کی کاریاں ہوں۔ اور سلمان تو مسجد میں جس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی دہلیز میں آ کے زہرا کے در پہ کھڑا ہوتا ہے، تو حسنین کے قدم مسجد میں چومتا ہے، وہ گھر آ کے زہرا کے قدم چومتے ہیں۔ اور سلمان یاد رکھنا، وہ تیرا پیر علی جو مسجد میں بیٹھ کے کائنات کو کھلاتا ہے وہ بھی گھر آ کے زہرا سے مانگ۔ میں نبی کی بیٹی کی نوکری میں، بات یہی ہے تو یہی پوری کریں گے اور اس کے بعد مسائل پڑھتے ہیں۔ دیکھ کے جناب
سلمان نے کہا اچھا فضا یہ فضیلت، چل ٹھیک ہے، میری خواہش ہے جیسے یہاں اکٹھے رہتے ہیں وہاں بھی اکٹھے رہیں۔ فضا نے کہاں؟ جنت میں، تو نے جانا ہے؟ میں رہتی ہوں۔ ہاں سلمان یہ ہے کہ اگر تو اس جنت کی بات کر رہا ہے تو وہاں بھی میں تجھ سے پہلے جاؤں۔ سلمان مجھ سے پہلے جائے گی تو ٹھیک ہے، پھر آج میں بھی مولا امیر المومنین کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، کہتا ہوں کرم کریں، ترس کریں، رحم کریں، اتنا شرف تو بڑھا دیں کہ میں فضا سے پہلے چلا جاؤں۔ جا کر کس سے جا کے سفارش کروائے گا؟ علی سے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میرا سلام کیا نا بتا دینا، ان سے بھی پہلے۔ میں چوک میں فضا پڑھ رہا ہوں، ان سے بھی پہلے۔ علی سے پہلے کا نام آنا تھا آنکھیں غصے سے سرخ، چہرے پہ جلالت، بدن میں کپ کپی، ہاتھوں پر ریشہ۔ ابھی جا کے رسول سے شکایت کرتا ہوں، بیٹا کہہ کہہ کے اپنی مزاج بدل دیا فضا کا۔ آج اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی سے پہلے۔ ڈیڈی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے درود و سلام پڑھنا اور پاؤں چوم کے کہہ دینا، کنیز کہتی تھی آپ سے بھی پہلے۔ آپ سے بھی پہلے، یوں پھڑکتا ہوا بدن، کپ کپاتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں سرخی، دوڑا سلمان محمدی مسجد میں، رسول کے گرا قدموں میں، یا رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا، رسول نے پاؤں کی طرف دیکھا، فضا سے بحث تو نہیں کر کے آیا؟ یا رسول اللہ گیا تھا، اس نے کہہ دیا ہے تجھ سے پہلے، میں نے برداشت کیا، علی سے پہلے، میں حیران ہوا، آپ سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ یہ کیا مزاج ہے فضا کا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ میں بھی تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہوں، عرفان میں نے تو بھی علی سے سیکھا ہے، مجھے بھی تو شہنشاہ نوکری کا اعزاز بخشتا ہے۔ رسول نے ہاتھ پکڑا، دہلیز زہرا پہ آ گئے، ادھر سلمان بٹھا دیا، ادھر فضا کو بٹھا دیا۔ رسول درمیان میں کھڑے ہو گئے، رسول کے ایک پاؤں پہ سلمان کہا، دوسرے پاؤں پہ فضا کہا۔ رسول نے فضا کیا کہا ہے تو نے سلمان سے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ کو تو پتا ہے میں وہی بولتی ہوں یا وہ بولتا ہے یا آپ بولتے ہیں؟ میں تو وہ بولتی ہوں جو وہ بولتا ہے، یہاں بولتے ہیں۔ یا رسول اللہ پچھلے جمعے کا خطبہ تھا، مدینے کی مسجد تھی، آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حسن شہنشاہ نے آپ سے سنا تھا، حسن شہنشاہ نے آ کے شہزادی کو سنایا تھا، شہزادی نے مجھے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے سنایا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے پچھلے جمعہ خطبے میں بتایا تھا قیامت کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک امتی اپنے اعمال کھلنے کے بعد جنت میں جانے کا انتظار کرتا ہوگا، ہر ایک امتی انتظار کرے گا کب میرا نبی یار مجھے جنت میں لے کے جائے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا انتظار امت کر رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، جب ہر ایک نبی آ جائے گا وہ انتظار کرے گا جب تک سید الانبیاء، سردار الانبیاء، ختم الانبیاء آئے، ہم جنت کے دروازے میں نہیں پہنچ سکتے۔ آپ ہی نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، میں نبی میدان محشر میں آؤں گا، میں انتظار کروں گا جب تک میری بیٹی زہرا نہیں آئے گی، میں جنت کے دروازے کو نہیں کھولوں گا۔ اور آپ نے بتایا تھا میری بیٹی زہرا ایک نور کی اماری پہ بیٹھ کے آئے گی۔ آپ نے سلمان کو نہیں بتایا تھا وہ اماری کی مہار فضا کے ہاتھ۔ فضا کی فضیلت میں بولنا قبول فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ جو وعدے ہیں 6 سفر 27 تک میں، 9 سفر شاہی چوک غلام احمد آباد میں، جو وعدے ہیں انشاءاللہ تعمیل ہوگی۔ اللہ میرے شہر کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے۔ اللہ سید تجمل شاہ، سید جعفر نقوی، مرزا ندیم، یہ گلدستہ جو عزاداری کے کارواں کو لے کے چل رہا ہے، آقا زادی یہ سلسلہ ازا ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ ہم علی کے ساتھ مخلص رہیں، ہم بطول کے ساتھ مخلص رہیں۔ اپنے شہر میں صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، ہر چیز بھول جانا، علی کی ولایت نہ بھولنا، حسین کا ماتم نہ بھولنا۔ فضیلت یہیں پہ روکتا ہوں۔ آج ہے ایک مظلوم کا جنازہ، رات کا یہ پہر ہو گیا،
لوگوں نے سمجھا تھا کہ 10 محرم کے بعد یہ قوم تھک جائے گی، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ لوگوں نے 10 کے بعد بھی سیدوں کو چپ نہیں رہنے دیا۔ سارے کے سارے جتنے بیٹھے ہیں وہ پیچھے سے لے کے تا حد نگاہ تک میری نگاہ کی دسترس ختم ہے، لیکن حسین کے عشق کا یہ ہجوم تا حد نگاہ ہے۔ سارے بیٹھے ہیں ہم جنازے کے لیے۔ آج یہ سوچ کے رونا کہ جو ہر مجلس میں پہلو میں بیٹھتا ہے نا، ذاکر کہتے ہیں نا رو تیرے پہلو میں سجاد بیٹھا ہے، جو ہر مجلس میں پہلو میں بیٹھتا ہے آج وہ تھک کے تابوت میں آ رہا ہے۔ آج وہ آئے گا جنازے میں، آج اس کی جگہ تیرے پہلو پہ حسین بیٹھا ہے، کہیں اکبر بیٹھا ہے، کہیں قاسم بیٹھا ہے۔ آج اس کو سارے رونے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کو تنہا روتا ہے۔ آج سارے آل محمد آئے ہیں جنازے پہ۔ جو رشتہ دار دور سے آئے نا وہ لیٹ پہنچتا ہے، جو قریب ہو وہ پہلے آ جاتا ہے۔ شام والی شاید دیر سے آئی ہو، لاہور والی صبح سے بیٹھی ہے، اسے انتظار ہے کوئی اٹھائے سجاد کا جنازہ۔ ایک منت کروں گا، میں مصاحب شروع کرنے لگا ہوں۔ جب میرے مولا سجاد کا تابوت آئے، یہ میرے بدیات ہے، ماتمی ہو کے تمہارا بھائی بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، جب تابوت آئے تابوت کو دھکے نہ دینا۔ یہ بڑی بھیڑوں سے گزرا ہے، اسے بڑے مجمعوں سے گزارا گیا ہے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، جب یہ چلتا تھا شام کے بازار میں کوئی دائیں سے دھکا دے دیتا تھا، بیٹھنا بیٹھنا بیٹھنا، حسین کا واسطہ بیٹھنا۔ مصائب خراب نہ کرنا۔ میں نے کر لی مصیبت شروع۔ نوحہ خان فرحان علی وارث وہ ممبر پہ آ رہے ہیں، شبیر کا نوحہ خان، حسین کا نوحہ خان، سجاد کا نوحہ خان آ رہا ہے۔ اسے مجمعوں سے گزارا گیا، اسے بھیڑوں سے گزارا گیا، اسے چوکوں سے گزارا گیا، اسے چوراہوں سے گزارا گیا۔ بڑے مشکل چوک عبور کیے سجاد، بس دیکھو، بس یہ دیکھ کہ اب دائیں بائیں دیکھنا کہ کوئی شام سے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرا چہرہ ادھر ہو جائے، وہ رو کے کہے تو نے دیکھا جو نہیں کتنا تھکا تھا میرا سجاد۔ تشریف لے آئے میرے بھائی فرحان علی وارث، اللہ سیدزادے کو حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ آپ کے سامنے نوحہ خانی کریں گے۔ پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں مصیبت کی، جس کا دھیان مجلس میں ہے وہ پہلی سطر پہ ہی رو لے گا۔ جلدی کی امت نے سجاد کو زہر دینے میں، اور کتنا جی لینا تھا اس نے اکبر کے بعد۔ میرا شہر مجھے بول کے بتائے زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی ہے؟ جگر پہ؟ تو جس کا جگر ہی شام کی گلیاں کھا گئی اسے زہر کی ضرورت کیا تھی؟ ہائے 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 ہائے، جوان ماتم کر کے کہہ رہا ہے زہر تو زندہ کو دیا جاتا ہے، سجاد تو شام کے چوک میں مر گیا۔
یہی وجہ تھی جو جوان جملہ کا میں سطر پڑھنے لگا ہوں. جب شام سے قید نبھا کے میرا بادشاہ کربلا آیا تھا نا, جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے, جسے خبر ہے کہ وہ سڑک میں نہیں بیٹھا, سجاد کے جنازے میں بیٹھا ہے. جب میرا چوتھا آیا تھا نا شام سے قید نبھا کے, کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے, سجاد کی آواز آئی, اکبر برچی کھانا آسان ہے, قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے بمال ہونا آسان ہے, چچا غازی بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے, بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے. قبریں ہلنی شروع ہوئی, آواز آئی, نیزہ آسان, برچی آسان, تیر آسان, بمالی آسان, بتا مشکل کیا ہے. سجاد رو کے گدا, زینب جیسی ماں ننگے سر شرابیوں کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, یہ صرف سجاد کا حوصلہ. بہنیں بیٹیاں لے کے بار بار مجھے میرا بھائی ہے ماتمی ہے مجبور کر رہا ہے, مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا شام کے بازار میں صرف کھڑی رہی ہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم مجھے نہیں پتا کون جا کر کیا پڑتا ہے. یہ ہے میرا علم کے پھریرے پہ ہاتھ, شیعہ مرتا مر جاتا ہے, غازی کے علم کی جھوٹی قسم نہیں دیتا. میں غلط پڑھوں, یہ غازی قیامت والے دن مجھے اکبر کے ماتھے میں سے نہ اٹھائے. تو میں ذاکروں نے صرف اتنا سنایا ہے, شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے, مجھے زینب کی چادر کی قسم ہے, شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینکا ہے, انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں میں پھینکی ہے. سجاد کہتا بازار شام عبور کیا, دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں. سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے, اصغر کی ماں کون ہے, قاسم کی ماں. کچھ نہ کچھ تو ہوا نا شام میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا. بہنیں بیٹیاں لے کے بازار جاتے ہو, بھیڑ زیادہ ہو, رش زیادہ ہو, ندیم بھائی بہنیں پیچھے, بھائی آگے چلتا ہے. بابر بھائی رش زیادہ ہو تو بھائی لوگوں کو ہاتھ لگاتا ہے, جسے ہاتھ لگاتا ہے وہ مڑ کے دیکھتا ہے, جب دیکھتا ہے اس کے ساتھ بہن ہے تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. تو چہرے پہ ماتم کرے تو میں جملہ پڑھوں, جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. وہ ہر موڑ پہ آواز دے کے کہتا رہا, پردہ بناؤ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں, رستہ چھوڑو محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں. جتنی میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے. 6 بہنیں بھی ہو نا, ایک بھائی ہو. بہنوں کو غرور ہوتا ہے, 4 سال کا بھائی بھی بہن کے ساتھ بازار میں جائے نا, رش زیادہ ہو جائے تو بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. بھائی دیکھتا نہ گھبرانا, میں تیرے ساتھ ہوں, اور میرا شہر ماتم کرے. 4 سال کی سکینہ سجاد کو بازار میں رو کے کہتی نہ رو, میں تیرے ساتھ ہوں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کون سی شہادت پڑھوں سجاد؟ سکینہ نے, سجاد رو کے کہا سکینہ تو ہر موڑ پہ مجھے تسلیاں کیوں دیتی ہے؟ رو کے کہا سجاد میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا, اگر شام میں تو مر گیا جنازے کون اٹھائے گا, اور میں بغیر کفن کے بابا چھوڑ کے آئی. کتنا زخمی تھا حسین کا بیٹا. میں کون سی شہادت پڑھوں, کون سا قتل پڑھوں سجاد کا؟ شام غریبہ کے بعد روز قتل ہوا سجاد. اور تمہارے رونے کے لیے جملہ کہوں, یہ جو آج جنازہ آ رہا ہے نا, اس جنازے کی ایک غربت اور ہے. یہ پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے.
یہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ ہے. انہوں نے رسول کا جنازہ نہیں اٹھایا, بطول کا جنازہ نہیں اٹھایا, علی کا جنازہ نہیں اٹھایا, حسن کو دفن نہیں ہونے دیا, حسین کو کفن نہیں ملنے دیا. پہلا جنازہ ہے سیدوں کے گھر کا. پہلا مسئلہ جب سر پہ دستار امامت آئے, حسین کے بعد امام تھا نا, حجت دورہ تھا سجاد. اب مجھ سے پوچھو, تو جو ہمارے شہر کا ذاکر ہے, بتا سجاد کی امامت میں سجاد سے پہلا سوال کیا پوچھا گیا؟ سجاد سے پہلا سوال پھوپھی نے پوچھا, کاندھا ہلا کے کہتی, بتا تو امام بن گیا ہے, جل کے مر جاؤں یا خیمے سے نکل جاؤں؟ یہ سجاد کی امامت کا پہلا سوال تھا. پہلا قتل سجاد کا تب ہوا جب بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا. دوسرا قتل سجاد کا تب ہوا جب سگی بہن نے آ کے کہا, آنکھیں کھول, میں تماچے کا نشان دکھاؤں. پھر روز قتل ہوئے سجاد. آپ کو ذاکرین سناتے نا, زیادہ نہیں پڑھوں گا, زیادہ سے زیادہ 5 نہیں تو 7 منٹ. ذاکرین آپ کو سناتے ہیں کہ گردن میں توق تھا. بادشاہ حسین ہر ماتمی کو سلامت رکھے, میں کوشش کروں گا جتنی تیری میری برداشت میں ہوئی میں وہ درد پڑھوں. سجاد کی گردن میں تھا توق. لوگوں نے سمجھا کہ شاید صرف توق تھا. میں بار بار تیرے آنسوؤں کے لیے غازی کے علم کی قسم دے رہا ہوں. کتابیں کہتی اس توق کے اندر لگی ہوئی تھی لوہے کی برچیاں. وزن اتنا تھا اس نے سجاد کی کمر کو جھکایا ہوا تھا. اس توق کی دائیں طرف کی زنجیر 4 ملونوں کے ہاتھ میں تھی, بائیں طرف کی زنجیر 4 ملونوں کے ہاتھ میں تھی. بازار میں رش زیادہ ہوتا, کوئی دائیں سے کھینچتا, بائیں کی برچیاں گردن میں چلی جاتی, کوئی بائیں سے کھینچتا, دائیں کی برچیاں گردن میں چلی. پورے شام کے رستے میں سجاد کا خون شام کی گلیوں میں بہتا رہا. شام کے بازار میں سید الساجدین کھڑے تھے. ایک شخص آل محمد کا محب تھا. اس نے پہچان لیا, یہ بھیڑ سے رستہ لیتا لیتا سجاد کے قریب آیا. اس کا ہاتھ تھا یہ تلوار کے قبضے پہ. آگے کہنے لگا, مجھے خبر ہوئی ہے تو حسین کا بیٹا ہے, میں محبت کرتا ہوں, کوفے میں نے علی کی بادشاہی دیکھی ہے, میں اجازت لینے آیا ہوں, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. سجاد نے اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ دیکھا, سجاد کو زنجیریں پھول گئی. روکے گا, خبردار جنگ نہ کرنا. دیکھے گا میں تیری نصرت کے لیے آیا ہوں, مجھے لڑنے کیوں نہیں دیتا؟ سجاد لوگ کہتا, نہ لڑنا, میرے ساتھ میری بہنیں آ رہی ہیں, میری ساتھ میری ماں آ رہی ہے. ایسے نہ ہو تو بازار میں جنگ شروع کرے, بھگدڑ مچ جائے, کہیں رش میں میری سکینہ گم نہ ہو. جنگ نہ کرنا. جنگ کرنی ہوتی ہم کربلا میں لڑتے. اتنا کہنا تھا, یہ تڑپا, تڑپ کے کہنے کا نہیں کرتا جنگ. پھر قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گا کہ میں زندہ تھا اور وقت کے امام کی نصرت بھی نہ کر سکا. مولا سجاد کہتے کچھ کرنا چاہتا ہے ہمارے لیے؟ کہنے کا ہاں کرنا چاہتا ہوں. مولا سجاد رو کے کہتے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا, سجاد نے کہا کھول اسے. اس نے کھولا, سجاد نے کہا اسے لپیٹ. اس نے امامے کو لپیٹا. جب ایک پٹی بن گئی, رو کے لگا اب کیا کروں؟ سید رو کے کہتا میری پوچھ کے پیچھے آ, میری گردن سے توق اٹھا کے یہ کپڑے کی پٹی میری توق کے نیچے رکھ, اور جتنی دیر کپڑا رہے اور مجھے چلنے میں آسانی ہو. گزرتے گزرتے پہنچ گئے وہاں جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. در سے بھری ایک روایت ہے, یہ برداشت کر لو تو ایک سطر پڑھ لوں گا, ورنہ یہیں پہ ہی مالک کا جنازہ آ جائے. یہ روایت صرف پڑھوں گا. اس روایت میں دیکھنا, میں نے آپ کی آنکھوں کا وضو, اگر تو ہر ماتمی کا وضو ہو گیا تو اسی پہ تابوت آ جائے گا. ساری زندگی آپ نے ذاکروں سے سنا, سجاد خون روتے تھے. ایسا ہی ہے, کیا روتے تھے؟
آج ہے مولا سجاد کا جنازہ، میرا شہر مجھے دے سجاد کی قسم، مجھ سے کہو کہ بتا رویا خون کب تھا، کب رویا تھا؟ سجاد کربلا میں لہو نہیں روئے، اکبر کو برچھی لگی لہو نہیں رویا، قاسم کی لاش گٹھری میں آئی لہو نہیں رویا، اصغر کی گردن پہ تیر لگا لہو نہیں رویا، بابا 13 ضربوں سے قتل ہوا لہو نہیں رویا، یاسین کو رسیوں میں لپیٹا گیا لہو نہیں رویا، کوثر کا چہرہ زخمی ہوا لہو نہیں رویا، کوفے کے بازار آئے لہو نہیں رویا، جب آیا نا شام کا صدر دروازہ، میں صرف وہ مقام پڑھوں جہاں سجاد لہو روئے تھے، اور لہو روئے کیوں تھے؟ جگر پھٹ گیا تھا۔ اب وہ درد جس نے سجاد کا جگر جس درد کی وجہ سے پھٹ گیا، اب وہ درد جانے اور تو جانے۔ شام کا صدر دروازہ بند تھا، میں تھوڑا سا نقشہ بنا لوں تاکہ تیرے رونے میں آسانی ہو۔ بلا تشبیہ سید الساجدین، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، اونٹوں کی رسی سجاد کی کمر کے ساتھ، اور یہ جو ہاتھوں کی کڑیاں تھی نا، اس کے ساتھ اب باکر کا گلا بدا۔ مولا سجاد تھوڑی سی کمر سیدھی کرتے، جناب باکر کے تلوے زمین سے اٹھ سکتے، روک دے بابا کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تھی۔ نقشہ تم نے سن لیا؟ اس حالت میں یہ حالت ہو نا جی، ساتھ بیٹا قید ہو، پیچھے بغیر چادر کے مائیں، لمحہ کھڑا رہنا مشکل ہے، ایک لمحہ۔ کتنی دیر اس حالت میں کھڑے رہے؟ 15 اذانیں، اسی حالت میں سجاد کھڑے رہے، 15 اذانیں ہو چکے۔ اب علی کی بیٹی پچھلے اونٹ سے بولی، اما فضا سجاد سے پوچھ ہم نے کتنا رکنا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں چوک میں کھڑا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اتنا درد پڑھوں جتنا تو برداشت کرے تاکہ روایت پوری ہو سکے۔ سجاد ہم نے کتنا رکنا ہے؟ مولا سجاد نے جس کمینے کے ہاتھ میں توق کی زنجیر تھی، سجاد نے وہ زنجیر ہلائی، وہ کمینہ کہتا کیا ہے قیدی؟ سجاد رو کے کہتے ہم کتنی دیر اور رکیں گے؟ یہ کمینہ دیکھ کہتا ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے، ابھی شہروں میں اعلان ہوا ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو وہ شام کے صدر دروازے پہ آ جائے۔ علی کی بیٹیاں شہر میں داخل ہونے لگی ہیں، ابھی تک سجاد لہو نہیں روئے، ابھی بھی سجاد برداشت کر گیا، ابھی بھی امامت نے ضبط رکھا، ابھی بھی حجت نے برداشت کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی، میں رک کے روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرا ماتم پورا ہو سکے۔ تھوڑی دیر ہوئی، شام کا صدر دروازہ کھلا، مولا سجاد نے رکوع سے سر اٹھایا، سجاد نے پہلی بار شام کا منظر دیکھا، چھتوں پہ عورتیں، جھولیوں میں پتھر، بازار کھچا کھچ بھرا ہوا۔ ماتمی معاف کر دینا، جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، 3000 کتا ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے شام شہر کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا، ڈھول بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، ابھی تک سجاد نے لہو نہیں رویا۔ یا ایک کمینے نے کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے سامنے کیا، سید نے تحریر پڑھی، سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا۔ علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھوں کا خون دیکھا، رو کے کہتی سجاد بتا لہو کیوں رو رہا ہے؟ رو کے دعا کر تیرے سجاد کا موت آ جائے، دعا کر اما تیرا سجاد مر جائے۔ فرمایا سجاد مجھے درد بتا، فرمایا ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی۔ پیدل چلنے کا نام آنا تھا۔ علی کی بیٹی رو کے نا سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی، اتنا کہنا تھا، کمینے نے تازیہ نہ اٹھایا، اس نے سجاد کی پوچھ میں مارا، آواز آئی اما زینب۔